سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ کچھ عجب بوئے نفس آتی ہے دیواروں سے، ہائے کیا لوگ تھے زندان میں ہم سے پہلے۔ ہم اس وقت موجود ہیں تحریک آزادی کے ممتاز مجاہد سردار بھگت سنگھ کی تاریخی حویلی میں۔ اس وقت ہم اس کمرے کے سامنے بیٹھے ہیں جو بھگت سنگھ کی جائے ولادت ہے۔ یہ کمرہ جو کہ ایک تاریخی اثر کا درجہ رکھتا ہے، اس کمرے سے بہت ساری یادیں وابستہ ہیں ہماری تحریک آزادی کی، ہمارے تحریکی جذبے کی۔ آئیے اس کمرے کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت ہم اس کمرے میں موجود ہیں جو سردار بھگت سنگھ کی جائے پیدائش ہے۔ تو اس کمرے میں کچھ نہایت یادگار نوعیت کی جو تصاویر ہیں، اور اس میں اہم ترین تصویر تو ایک اخبار کا تراشا ہے غدر کے نام سے، اور جو تاریخ ہے وہ ہے 24 مارچ 1914 کی۔ تو اس میں وہ تمام باتیں نکات درج ہیں کہ کس طرح انگریز یعنی نو آبادیاتی آقا جو ہے وہ ہندوستان کو لوٹتے تھے۔ مصطفی والی بات کہ ہندوستان کی دولت و حشمت جو کچھ کے تھی، ظالم فرنگیوں نے بتدبیر کھینچ لی۔ تو وہ کیا تدبیریں تھیں؟ یہاں اگر میں ایک دو نکات آپ کے آگے پیش کروں کہ انگریز ہر سال 50 کروڑ روپیہ ہندوستان سے کھینچ کر انگلستان لے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہندوستانی اتنے غریب ہو گئے ہیں کہ روزانہ آمدنی فی کس 5 پیسہ ہے، اور زمین کا لگان 65% سے زیادہ ہے۔ تو یہ میں نے 2 نکات آپ کے آگے پیش کیے ہیں۔ اس طرح یہاں ایک اور یادگار تصویر ہے آزاد۔ یہ استاد تھے بھگت سنگھ کے، چندر شیکھر آزاد۔ تو یہ ان کی بائیوگرافی سے متعلق بھی کچھ نکات ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ پولیس کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ تو اسی طرح ہم اگر یادگار تصاویر دیکھیں تو یہ ایک تصویر جو ہے، ویسے تو یہ خیالی تصویر ہے، لیکن اس تصویر کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں بھگت سنگھ کو ہاتھ میں کتاب تھامے دکھایا گیا ہے، اور اس وقت جو ایک قانون ہے کہ وہ قیدی کے جو پڑھے لکھے ہیں اور وہ کتاب سے لکھنے پڑھنے سے شغف رکھتے ہیں، تو ان کے لیے ایک الگ کلاس جو ہے وہ تشکیل دی جائے۔ تو یہ قانون بھی ایک اعتبار سے سردار بھگت سنگھ کے کریڈٹ پہ جاتا ہے۔ البتہ یہ جو تصویر ہے یہ بالکل ہی حقیقی تصویر ہے۔ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سردار بھگت سنگھ جو ہے وہ پولیس اسٹیشن میں بیٹھے ہیں، اور ان کو ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور ان سے ان کے ایک ملاقاتی آئے ہیں اور ان سے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو یہ ہم مختلف اور متنوع قسم کی اور تصاویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں کہ جو سردار بھگت سنگھ کے خاندان سے ہیں یا ان کی تحریک سے متعلق ہیں۔ ان تصاویر میں ایک بڑی دلچسپ تصویر وہ ہے کہ جو سردار بھگت سنگھ کے FIR جو درج کی گئی تھی، انہوں نے جو دھماکہ کیا تھا، تو یہ اس کی FIR ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو اسمبلی کے آگے دھماکہ کیا تھا، تو اس وقت اسمبلی میں محمد علی جناح بھی موجود تھے،
لیکن اس دھماکے کا مقصد کسی نوعیت کا نقصان نہیں تھا، بلکہ اپنی جو ایک جذبہ تھا اس کی ایک موجودگی کا احساس دلانا تھا۔ تو یہ کمرہ نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ ایک جذبے کا مرکز ہے۔ یہ اس کے در و دیوار ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اپنی جان گنوانی پڑتی ہے اور اپنی جان دینی پڑتی ہے، اور وہ جو فیض نے کہا ہے کہ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ تو بات تو ہوتی ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس جان کے جانے کی کوئی بات نہیں ہے، تو وہ ایک جان جاتی ہے لیکن ہزاروں جانوں میں ایک نئی روح جو ہے وہ بھرتی ہے۔ اور ہمارے تحریک آزادی کے ممتاز مجاہد بھگت سنگھ نے بھی یہی جانوں میں ایک نئی روح بھری، ایک نئی شمع جلائی۔ اس وقت ہمارے ساتھ چودھری ثاقب ورک صاحب ہیں۔ آپ اس حویلی کے مالک ہیں، اور ظاہر ہے کہ چونکہ اس حویلی میں رہتے ہیں تو اس حویلی کے جو در و دیوار ہیں ان کے اندر جو ایک آزادی کا احساس بھگت سنگھ کے حوالے سے موجود ہے، تو اس کو یہ ہمدم محسوس کرتے ہیں۔ تو آئیے ان سے کچھ بات کرتے ہیں۔ جی چودھری ثاقب ورک صاحب۔ سب سے پہلے جی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، آپ تشریف لائے ہیں، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سردار بھگت سنگھ جو ہیں وہ اس روم میں، اس کمرے میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور عام پنجابی زبان میں انہیں اس کمرے کو بھگت سنگھ کا جو ہے وہ جنمستان کہا جاتا ہے۔ اس کمرے کو جو ہے دیکھنے کے لیے پوری دنیا جہان سے فارنرز، ہمارے مہمان جو ہیں، سردار حضرات اور ہمارے جتنے بھی پاکستانی لوگ باہر سیٹلڈ ہیں وہ یہاں پہ، اور پاکستان لیول پہ ہر طبقہ کے لوگ جو ہیں وہ یہاں تشریف لاتے ہیں اور اس گھر کو جو ہے وزٹ کرتے ہیں۔ یہ گھر تو بیسیکلی 3.5 کنال پہ محیط ہے، لیکن جو پرانے دور میں یہ رواج ہوا کرتا تھا، یا آپ سمجھ لیں کہ اس دور میں یہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ کمرے جو ہے وہ 2-3 ہی ہوا کرتے تھے، احاطے کھلے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ اس دور کے بنے ہوئے کمرے ہیں جب انڈیا سے بھگت سنگھ کے پیرنٹس جو تھے، بھگت سنگھ کی فیملی انڈیا کے گاؤں کھٹکر کلاں سے مائیگریٹ کر کے اس گاؤں میں اور اس احاطے میں بعد ہوئے، اور یہ 2 کمرے جو تھے بھگت سنگھ کے فادر اور بھگت سنگھ کے چچا کے ہاتھ کے بنے ہوئے کمرے ہیں۔ اور یہ آپ دیواریں دیکھ رہے ہیں، اس دور میں سیمنٹ نہیں ہوتا تھا، مٹی کی ساری یہ مطلب بیس ہے ان کی، اور جو ساری مطلب جو ہے اس دور میں مٹی کا ہی سارا ہوتا تھا، وہ سارا لیپ سے کیا ہوتا تھا سارا۔ اور بھگت سنگھ کے زیر استعمال جو ہے یہ کمرہ ان کے بیٹھک کے طور پہ استعمال کرتے تھے، جو ساتھ والا کمرہ ہے، اور بھگت سنگھ کی زیر استعمال جو ہے وہ یہ آپ کو چرخہ نظر آ رہا ہے، اور چکی کے جو 2 پارٹ ہیں جسے 2 گن کہتے ہیں وہ بھی پڑے ہوئے ہیں۔ بھگت سنگھ کے والد صاحب کے زیر استعمال جو گڑ شکر نکالنے والا بیلنا ہوا کرتا تھا، اور ان کے زیر استعمال جو ہے تجوری، آہنی تجوری ہوتی تھی۔ اس دور میں بینکس یا لاکرز نہیں ہوتے تھے، اس دور میں جو اچھا اور تگڑا ذمہ دار ہوتا تھا اس کے پاس ایک تجوری ہوا کرتی تھی، جس میں وہ اپنے فصلوں کے پیسے اور جو ہے جو لوگ امانتاً اپنے پیسے رکھواتے تھے اس تجوری میں رکھ لیا کرتے تھے۔ اور یہی سے انہوں نے اپنی بھگت سنگھ صاحب نے اپنی تحریکوں کا آغاز بھی کیا، اور اس حوالے سے میں نے ذاتی طور پہ یہ کاوش کی ہے، کوشش کی ہے کہ اس 2 کمروں کو میں نے بھگت سنگھ گیلری بنا دیا ہے۔ اس میں 400 کے قریب آپ کو تصاویر نظر آئیں گی جو 100 سال پرانی ہیں، جس میں بھگت سنگھ کے پیرنٹس، ان کے ساتھی سکھدیو، راج گرو اور ان کی فیملی کی بھی آگے تصاویر جو ہیں، اور اس دور میں جو اس تحریک کا حصہ تھے۔ یہ اس ٹائم میں مسلمان اور سکھ مل کے انگریز کے خلاف جو تھے وہ لڑائی لڑ رہے تھے، اس آزادی کی جنگ کو لڑ رہے تھے۔ اس دور میں جو اس تحریک کا حصہ بنے ان سب کی تصاویر جو ہیں وہ یہاں پہ آویزاں کی گئی ہیں، اور اس کو بھگت سنگھ گیلری بنا دیا گیا۔ یہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں، پروفیسرس آتے ہیں، اور بہت سارے اسٹوڈنٹ جو اپنے تھیسس اور اپنے ڈاکومنٹس مکمل کرتے ہیں یہاں پہ آ کے،
اور انشاءاللہ عنقریب بھگت سنگھ کی لائبریری بنانے بھی جا رہے ہیں. اس کے لیے بکس اکٹھی کر رہے ہیں. تقریباً 40 کے قریب جو ہیں کتابیں وہ میں نے اکٹھی کی ہیں. 200-250 کتابیں جب انشاءاللہ ہو جائیں گی تو ایک اسپیشل سائٹ پہ ایک روم بنا کے اس کو بھگت سنگھ لائبریری بنا دیا جائے گا. اب لاسٹ ٹائم تھوڑے دن پہلے مستنصر حسین طارق صاحب جو ان کا ایک نام ہے، انہوں نے بھگت سنگھ پہ پنجابی میں ایک ناول بھی لکھا ہے، اس ناول کا جو نام تھا وہ میں پنا دلی دے کنگرے. وہ ناول جو ہے وہ مجھے یہاں پہ آ کے بھگت سنگھ کے کمرے میں آ کے انہوں نے مجھے ڈلیور کیا. اور ان کی بہت زیادہ کاوش ہے. 83-84 ایئرز ان کی ایج ہے، اور انہوں نے بڑا اپنا حق ادا کیا ہے پاکستانی ہونے کے ناطے کہ انہوں نے بھگت سنگھ چونکہ فریڈم فائٹر تھے اور ان پہ ناول لکھ کے پوری ہسٹری لکھ کے انہوں نے بہت محبت کا اظہار کیا ہے، اپنی چاہت کا بھی اظہار کیا ہے. یہ گھر چونکہ میں پرائیویٹلی اس کو دیکھ رہا ہوں، میری تیسری پشت ہے. 47 سے یہ گھر ہماری فیملی میں ہے اور اس کو ذاتی طور پہ سنبھالا ہوا ہے اور ذاتی طور پہ لک آفٹر کر رہے ہیں، لیکن اس میں گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا سپورٹ کرنا چاہیے اور ان کو بھی کردار ہونا چاہیے. لیکن یہ ضرور ہے، میں یہاں یہ بات کہتا چلوں کہ ہمارے جو فارنرز آتے ہیں ان کے جو سیکیورٹی لیول کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ہمارے سی پی او صاحب، اس میں ہمارے آر پی او صاحب جو ہیں اور ہمارے متعلقہ ایس پی صاحب جڑا والا بلال سلہری صاحب وہ بہت زیادہ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں اور ہمارے فارنرز کو وہ سیکیورٹی مہیا کرتے ہیں، اور جو کہ ایک پاکستان کی طرف سے ایک اچھا میسج جاتا ہے اور فارنرز جو ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا سیکیور بھی فیل کرتے ہیں. نایاب تصاویر میں ایک تصویر آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں غدر پارٹی کی ہے. غدر ظاہر ہے کہ ہم 1857 کے جو جنگ آزادی تھی اس کو ایک نام دیا جاتا ہے غدر کا بھی، تو یہ غدر پارٹی فلیگ ہے، یعنی بھگت سنگھ نے اس پارٹی کو بھی باقاعدہ جوائن کیا تھا. ڈاکٹر رضوان اللہ کوکب صاحب، آپ تاریخ کے استاد ہیں. جناح آف پاکستان کے مصنف مسٹر اسٹینلے نے کہا تھا جناح سے کہ ہم تاریخ پڑھاتے ہیں اور آپ تاریخ بناتے ہیں. ظاہر ہے کہ جناح جو ہے وہ آزادی کے ایک رہنما تھے، اور جب آپ کسی کے حوالے سے اس طرح کا کمنٹس پاس کرتے ہیں تو آپ حرف تحسین پیش کر رہے ہوتے ہیں اور تمام آزادی کے رہنماؤں کو کہ جنہوں نے آزادی میں اپنا اپنا کردار ادا کیا. بھگت سنگھ بھی ان میں شامل ہیں کہ جنہوں نے تاریخ بنائی. آپ بھگت سنگھ کے جذبہ آزادی اور انہوں نے جو ایک خشت رکھی ایک پرتشدد سرگرمیوں کی، اگرچہ تشدد کا لفظ شاید یہاں مناسب نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ان کے اندر ایک آزادی کا ایک ان کا اپنے ایک نقطہ نظر تھا کہ ہم نے کس طرح آزادی حاصل کرنی ہے. آپ بھگت سنگھ کے حوالے سے خصوصاً جب ہم اس تاریخی کمرے میں موجود ہیں، آپ کے کیا احساسات ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، اصل میں تاریخ کو پڑھنے کا جو عام طور پر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ عموماً لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ اکثریت کی جو رجحان ہے وہ کیا تھا، یا بڑے بڑے رہنماؤں کو، بڑے بڑے لیڈرز کو دیکھا جاتا ہے. یہ جس زاویے کا اور تحریک آزادی کے جس زاویے کا اور انگریز حکومت کی مزاحمت کے جس زاویے کا نمائندہ بھگت سنگھ ہے، اس کو عام طور پر پذیرائی نہیں ملی، کیونکہ بڑے ریلے کو، جو بڑے رہنماؤں کو پڑھنے کا جو رواج رہا. تو لیکن جو نظریہ ہے وہ بڑا جو بنیادی نظریہ ہے، جس کا یوں کہیے کہ ایک روح رواں تھا بھگت سنگھ، وہ نظریہ یہ ہے کہ یہاں یہ دھرتی ماں، یہ ہماری اپنی دھرتی، اس پر جو سامراجی قوتیں ہیں، جو انگریز سامراج ہے، اس کو روکا جائے، اس کی حکومت کو چیلنج کیا جائے، مزاحمت کی جائے. اور وہ مزاحمت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پرامن طریقے ہی اختیار کیے جائیں، بلکہ جس طرح کا ظلم ہے اس ظلم کے لیے اگر پرتشدد راستہ بھی، انقلاب کا راستہ اختیار کرنا پڑے تو وہ کیا جائے. تو بھگت سنگھ اس انقلاب کے راستے پر جد و جہد کرنے کا نمائندہ تھا. اس حوالے سے بھگت سنگھ کو
نہ صرف ہمیں آج دیکھنا چاہیے کہ وہ نو آبادیاتی دور کے خلاف جس طرح جد و جہد کی اور غدر پارٹی کو اور جو بائیں بازو کا جو نقطۂ نظر ہے اس حوالے سے اپنی اس دھرتی کی حفاظت کے لیے جو قربانی اس نے دی ہے وہ وہ پورا ایک نشان ہے اور اس نشان کو آگے بڑھنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر رضوان کوکب صاحب، بہت شکریہ. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے.